بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام تفہیم المسائل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور ہمارے اسکالر اور عالم اسلام کے ممتاز عالم دین ماشاءاللہ خوبصورت کلام کرتے ہیں۔ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ سرپرائز مفتی صاحب مجھے دیتے ہیں پروگرام میں، کیونکہ بہت انفرادی آپ کا انداز ہے کلام کرنے کا۔ مفتی محمد عامر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ شکر اللہ کا۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، میں آج صحابہ کرام پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا گروہ کہ جسے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے بعد اخص الخاص قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں بھی اور خود صحابہ کرام کے کردار میں بھی ہمیں وہ اعلیٰ پایہ کمالات نظر آتے ہیں کہ انہیں یہ اعزاز ملنا ہی تھا۔ ڈیزرونگ لوگ، وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پرفارمنس دی، وہ مستقل مزاجی دکھائی کہ لوگ صحابہ کرام کو دیکھ دیکھ کر بھی ایمان لانے لگے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ایک محبت بھرا پیمانہ اپنی جگہ، لیکن صحابہ کرام کا استقامت سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، ان کے احکامات کی تکمیل کرنا اور اس تعمیل پر ایسے ڈٹے رہنا کہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرنا، نہ اپنے مال کی پرواہ کرنا، نہ اپنے بچوں کو دیکھنا، نہ اپنے بڑوں کو دیکھنا۔ کوئی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر مخالف نظر آ جائے تو صحابہ کرام نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہے تو گویا اللہ کے خلاف کھڑا ہے، اور میں ایسے کسی بیٹے کو نہیں جانتا۔ ایسا ایمان، ایسا کمال، کیا سیرت تھی، کیا زبردست اللہ رب العزت نے ان کے قلوب پر جو ہے ہدایت نازل، کیا ان کو اللہ رب العزت نے انداز اور کیفیات عطا فرمائی تھی، ان کے ایمان کی کیفیات کیا تھیں، اتنا مضبوط ایمان۔ آج کل کے دور میں ہمیں سننے میں تو ظاہر ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے، ہم احتراماً نام لیتے ہیں صحابہ کرام کا، لیکن ایسا ایمان کی پرفارمنس دینا، ایسا کر کے دکھانا، یہ آج کل کے دور میں بہت مشکل، بہت کٹھن نظر آتا ہے۔ مفتی محمد عامر صاحب سے میں سب سے پہلے تو ابتدائی تعارف صحابہ کرام کے تعارف کے حوالے سے، صحابہ کرام کا تعارف آپ کے انداز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موقع کے حساب سے آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے، یقیناً نہایت اہم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 18 ذی الحج کو یوم تھا، پھر یکم محرم حضرت عمر فاروق، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ساری شخصیات صحابہ کرام کی ہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس حساب سے آپ کے موضوع کا انتخاب ایک تو بہت اچھا ہے، اور جہاں تک آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا تعارف، ویسے تو ہم سنتے رہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھی، حضور علیہ السلام کے صحبت اختیار کرنے والے، لیکن میں ایک خاص حوالہ دینا چاہتا ہوں ان کے تعارف میں۔ قرآن پاک نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ ویسے تو مفسرین نے اس کا اطلاق امت مسلمہ پر بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کا اولین اطلاق اور خصوصی اطلاق صحابہ کی جماعت پر کیا ہے کہ جماعت صحابہ تم امت وسط ہو۔ سبحان اللہ۔ اب وسط کا کوئی بھی معنی لے لو، یعنی نبی اور امت کے درمیان واسطہ، نبی اور امت کے درمیان واسطہ، تو وہ جماعت صحابہ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی جتنا بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں اسلام ملا، قرآن ملا، دین ملا، وہ صحابہ کے ذریعے ملا۔ صحیح۔ مطلب صحابہ کو مائنس کر دو، صحابہ پہ تنقید کر دو، صحابہ کا انکار کر دو، تو پھر دین کی سند کہاں سے لاؤ گے؟ صحیح۔ تو بغیر صحابیت اور صحابہ کے منصب کو تسلیم کیے بغیر، یعنی ان کی اس اہمیت کو، اس خصوصیت کو تسلیم کیے بغیر، دین کا سمجھ لیں کہ تسلیم کرنا اور دین کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ صحیح۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن کو اترتے دیکھا اور صاحب قرآن نبی کریم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ قرآن کو اترتے ہوئے بھی اور صاحب قرآن کو قرآن بیان کرتے ہوئے، براہ راست قرآن حضور سے سیکھا۔ اس کو میں تھوڑا سا ہمارے آج کل کے انداز سے ایک بات سمجھاؤں نا۔ دیکھیں، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کسی مفتی سے پوچھ لیں۔ صحیح۔ تو ہم کہتے ہیں کسی اچھے مفتی کا پتہ بتاؤ۔ صحیح۔ صحابہ کرام کو جب مسئلہ درپیش ہوتا تھا کس سے پوچھتے تھے؟ رسول اللہ سے پوچھتے تھے براہ راست۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تو ظاہر شبے کی گنجائش کہیں نہ کہیں مفسرین میں اختلاف علماء۔ دین کس سے لیا، مسئلہ کس سے پوچھا، نمازیں کس سے سیکھی؟ تو ہم تو ایک فتویٰ لینے کے بعد
امید رکھتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھی یا اس طرح عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. بالکل صحیح. ادھر تو اللہ رسول کی ہی ڈائریکٹ رضا اور بات اور فتویٰ مل رہا ہوتا ہے. اللہ، یعنی صحابہ کرام نے بھی جو کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں، بالکل اٹل ہے بات، کیونکہ رسول اللہ سے براہ راست انہوں نے تعلیم حاصل کی. ناظرین اکرام، ایک کالر کو شامل کروں گا، پھر انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں. صحابہ کرام کے ایمان پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا آج مفتی صاحب سے. کیسا ایمان تھا، ایسے میں نے ابتدا میں عرض کی. جی السلام علیکم. السلام علیکم شہزاد بھائی. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ شہزاد بھائی، شہزاد نہیں، میرا نام سلمان ہے. شادی بیاہ کی جو رسمیں ہوتی ہیں اچھا، ان میں جو دولہے سے پیسے لیے جاتے ہیں دولہے سے، رسموں کی وجہ سے وہ تالیاں وغیرہ لیتی ہیں، تو ان کا لینا کیسا ہے اور ان پیسوں کا استعمال کیسا ہے اگر ہم کریں تو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں کپڑوں پہ ہمارے تصویر بنی ہو کوئی انسان کی یا تاش کے پتے، تو نماز ہماری ہو جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، کسی جاندار کی، انسان کی یا تاش کے پتے آپ نے کہا. ٹھیک ہے شہزاد بھائی، اگر مفتی صاحب کا نمبر مل جائے تو بڑا. مفتی صاحب کا نمبر بالکل آپ کو مل جائے گا. کنٹرول روم سے میں گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب کا نمبر ان کو عنایت فرما دیں. جی مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے. اچھا مفتی صاحب، ایک بات میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ رسول اللہ نے کہہ دیا تو بس بات ختم، وہاں نہ عقل کا دخل. ایک مطلب ظاہر ہے مفتی صاحب وہ تو وہ جماعت تھی نا جو ایمان لائی تھی، پھر ظاہر ہے ان کے ذہن میں سوال بھی اٹھتے تھے، وہ سوال کرتے بھی تھے، تعلیم حاصل بھی کرتے تھے، لیکن جب حضور حکم فرما دیتے تھے بس پھر ختم. مطلب یہ کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک مسئلہ ایک عالم دین بتاتا ہے، یقیناً قرآن و حدیث کی رائے ہوتی ہے، ایک اجتہاد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ احتمال ہے کہ یہی اللہ اور رسول کی منشا تھی. ادھر جب صحابہ کوئی مسئلہ پوچھتے تھے حضور علیہ السلام سے تو اب کوئی احتمال یا ڈاؤٹ نہیں تھا، کیونکہ اللہ اور رسول کی جو منشا جس کی ہم تلاش کرتے ہیں، صحابہ ڈائریکٹ اللہ اور رسول سے پوچھتے ہیں. کیا بات ہے، یہ اتنا بڑا ایک فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا. میں کہتا ہوں تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی ایک کی بھی ظاہر ہے حضور نے تعلیم فرمائی نا براہ راست. اچھا میں ان کے صحابہ کرام کے کمال درجے کے ایمان پر مفتی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جس طرح میں نے عرض کیا حضور نے حکم فرما دیا تو پھر نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، مال و دولت دنیا نہیں، سب کچھ ایک طرف، حضور کا حکم ایک طرف. صحابہ کرام کا جو کمال درجے کا ایمان میں دیکھا. پھر اللہ رب العزت کی جو ہے انہوں نے جو جس طرح عبادت کی کہ حضرت عمر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ دور سے دیکھو تو سیاہ حلقے نظر آتے تھے، جبکہ جنت میں ہی اور دنیا میں ہی جنت کی بشارت حضور نے دے دی. اللہ اس کمال ایمان پہ کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں قرآن پاک نے صحابہ اکرام کے ایمان کے حوالے سے کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں. اللہ یعنی ان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند عطا کر دی ہے. اللہ ویسے تو مومنین بہت سارے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی باقاعدہ قرآن نے سند اور گواہی دی ہے. تو اب جن کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہو، ان کے ایمان کا لیول، درجہ، مقام بالکل الگ ہوگا. سبحان اللہ. اچھا جی مصعب، دو کالرز ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی، مفتی صاحب کو بھی سلام عرض کرتی ہوں. جی دو سوال ہے میرا. پہلا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے کون سے اعمال تھے جنہوں نے انہیں ایمان کے بلند ترین مرتبے پر فائز کر دیا؟ اچھا اور دوسرا سوال یہ کہ باطنی علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو قضا نماز ہے اس کی نیت کیسی کی جاتی ہے؟ کس چیز کی؟ انسان کو پتہ نہ ہو کہ کتنی نماز ہے. قضا نماز. اچھا اس کی نیت کیسے کی جائے گی اگر انسان کو پتہ ہی نہ ہو کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ شامل کریں گے. جی مفتی صاحب میں ایک وقفہ لوں آپ کی اجازت سے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ صحابہ اکرام کا کمال ایمان، یہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، ان کا ایمان اور اس ایمان کی کیفیات کیا تھیں، اور پھر مفتی صاحب نے آغاز ہی کیا تھا. کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر ARYQ TV کی اسکرین پر. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفہیم المسائل صحابہ کرام. آج ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام کا تعارف ہوا، اور ہم صحابہ کرام کے ایمان پر بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب جی یہاں دیکھیں قرآن پاک نے ایک اور بھی ان کے حوالے سے گواہی دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ایک خاص بات یہ بھی صحابہ کرام کے ایمان کے حوالے سے ملتی ہے کہ قرآن پاک نے کہا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایمان کی محبت ان کے دلوں میں انڈیل دی اور مزین کر دیا ان کے دلوں میں ایمان کو. اللہ اکبر. یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. خصوصی اہتمام کی اللہ نے کے دلوں میں ایمان. خصوصی اہتمام کیا. واہ واہ. پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر باقی لوگ بھی ان کی طرح ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پا لیں گے. اللہ اکبر. تو اب آپ ان کا ایمان دیکھو کہ ان کے ایمان کے دلوں میں اللہ نے محبت بھر دی. صحیح. مزین. ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا. سبحان اللہ. ان کے ایمان کی قرآن نے گواہی دی. صحیح. اور ان کے ایمان کو قرآن نے معیار ایمان بنا دیا. یعنی جو بھی فالوور جو ہے ایمان لائے ان کی طرح لائے تو وہ ہدایت پا لے گا. کیا بات. یعنی جو بھی ان کا فالوور ہے، جو بھی ان کی صحابہ کرام کی اللہ اکبر. اللہ. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف جماعت صحابہ تھی کہ جن کے ایمان کے حوالے سے قرآن اتنی گواہیاں پیش کر رہا ہے، اتنی گواہیاں پیش کر رہا ہے. اللہ اکبر. ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا. یہی بات تھی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وحی کو، قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، براہ راست دیکھا. اور پھر جو اسلام کی آبیاری میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی ترویج کے اندر جو ان کا کردار تھا، جو ان کی قربانیاں تھیں، لہو شامل ہے. ان کا لہو شامل ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ایمان کے جس درجے پر وہ تھے ہو نہیں سکتا کہ کوئی اور اس درجے پر پہنچ جائے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، سب سے زیادہ اثر یعنی کرتی ہے. اولین مطلب معاملہ یہ ہے. دیکھیں نا، آپ ایک عالم کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کی گفتگو سے جب وہ اللہ اور رسول کی محبت کی بات کرتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو جب خود رسول کی صحبت میں بیٹھیں گے اور جب رسول سے دین لیں گے اور ایمان لیں گے تو ایمان کے لیول گراف الگ ہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے. براہ راست لینا اور کئی سلاسل واسطوں کے بعد. ابھی بہن نے ایک سوال بھی پوچھا تھا تو ان کا جواب بھی ہو جائے گا، یہ آپ کا جواب بھی ہو جائے گا کہ کون سے اعمال تھے. اعمال تو ان کے بے شمار تھے، لیکن یہی بات سمجھ لی جائے کہ صحابہ کرام کا جو مرتبہ تھا ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں تھا. اچھا. وہ صحبت رسول کی وجہ سے تھا. یہ وہ فضیلت تھی کہ باقی ساری علمی برتریاں، علمی سندیں، مقام، مرتبے، صلاحیتیں، قابلیتیں اور جتنے منصب ہیں قطبیت کے، غوثیت کے، ولایت کے، صحبت رسول یہ وہ وصف تھا جو ان سب پر غالب آ جاتا. کیا بات ہے مفتی صاحب. اللہ اکبر. دنیا کے کسی بھی سلسلے کا کوئی بھی جد امجد وہ اس وصف کو نہیں پا سکتا کیونکہ صحبت والی جو بات. بڑے سے بڑا غوث قطب قلندر، بڑے سے بڑا عالم فاضل محدث مفتی اس منصب پر مجتہد بھی نہیں پہنچ سکتا جو صحابہ کا منصب تھا. وہ کیا تھا؟ صحبت رسول. تو بے شک ان کے اعمال تھے، ان کی سیرتیں تھیں، ان کا کردار تھا اور قرآن ان کی سیرت کو بیان کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب ان کے اعمال نہیں تھے. اعمال دنیا جانتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن ان کا جو مقام تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے تھا. بالکل ٹھیک. جی مفتی صاحب ایک کالر اجازت ہے تو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کیا سوال؟ جی سر میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ میری بیوی ہے تو اس نے مجھے بغیر بتائے شادی کر لی ہے دوسرے آدمی سے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عدالتوں سے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں، جبکہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ جو بچے ہیں میرے 3 بچے ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا کہتے ہیں کہ پھر وہ کس کے پاس ہوں گے؟ ابھی فی الحال کس کے پاس ہیں وہ 3 بچے؟ آپ کے پاس ہیں ابھی فی الحال؟ نہیں، انہی کے پاس ہے. وہ ملاتے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا ٹھیک ہے. وہ سب ضرورت ہے عمر پوچھنے کی بچوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. وہ قانونی طور پہ خلا انہوں نے لے لیا، انہوں نے طلاق نہیں دی. ٹھیک ہے صاحب. اللہ اکبر. اب صحابہ کرام کی اتنی ظاہر آپ بتا رہے ہیں کمال ایمان کے حوالے سے سب. ایک سوال بھی برموقع ہوا کالر نے کیا ان صحابہ کی سیرت کے حوالے سے ہی سوال ہے نا، کیا وصف خاص تھا ان کا؟ ویسے تو آپ بتائیں. ابھی تو جواب تو دیا اور کیا. بالکل نہیں. اس کے علاوہ یہ جو حضور نے کہہ دیا بس اس کے بعد انہوں نے جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی ایک مثال ہمارے سامنے ایک موقع پہ آپ نے دی تھی کہ جب بیٹا آ کے کھڑا ہو گیا. ہاں صحابہ کرام کی سیرت تو قرآن خود واضح طور پہ بیان کرتا ہے نا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تم ان کو دیکھو گے رکوع میں، سجود میں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رضوان کو طلب کرتے ہوئے دیکھو گے، ان کی پیشانیاں چمکتی ہوں گی من اثر السجود، سجدوں کے کثرت سے، اثر سے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کی سیرت تھی، یہ قرآن بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، نماز میں بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور ہر معاملے میں کسی اور کے آگے نہیں جھکتے، کسی اور کے حکم کے آگے نہیں جھکتے، بالکل صحیح وہ اللہ کے آگے ہی جھکتے تھے۔ ٹھیک ہے، چاہے کوئی طاقتور ہو، چاہے کوئی بھی نظام ہو، چاہے کوئی بھی سامنے مشکل ہو، چاہے کوئی بھی تقاضا ہو، ان کا سر خدا کے حکم کے آگے اور خدا کے آگے جھکتا تھا۔ واہ، یہ قرآن ان کی سیرت بیان کر رہا ہے کہ قرآن کے سر جھکے گا تو رب کے آگے جھکے گا۔ کالر کو ایک شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو ہم منت مانتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے تو ہم اللہ کے نام کا بکرا دیں، تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ منت کی عمر؟ آنے کے لیے 1 سال چوک ہوتی ہے۔ ہاں جی، اچھا، منت کی عمر یا جانور کی عمر پوچھ رہی ہیں آپ؟ جانور کی عمر جانور ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے یہ سنائی دیا، میں حیران ہوا کہ کیا سوال ہے۔ بہرحال مفتی صاحب قبلہ، میں صحابہ کرام کے کچھ کمالات آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کوئی ان کے خصائص کے وصف کے حوالے سے آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ قرآن ان کے حوالے سے کہتا ہے یحبہم و یحبونہ۔ ان کی سیرت کا وصف یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ سبحان اللہ، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ ان کی صحابہ کی فضیلت بھی ہو گئی کہ زید، بکر، عمر، سلمان، اس کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ میں محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ویسے سب سے محبت کرتا ہے، لیکن جماعت صحابہ کے لیے خاص طور پہ کہتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جماعت صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ خاص کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے، یہ مجھ سے راضی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں ان سے راضی، یہ ہے بات، اللہ اکبر، وہ مجھ سے راضی، جیتے جی اللہ کی رضا، ہائے ہائے ہائے، سب کیا بات ہے۔ وہ سب ان کے یہ کمالات جنہوں نے اللہ رب العزت کو، مطلب مجھے تو اقبال کا وہ شعر نظر آتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العزت یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ اکبر، کون سا کمال تھا خاص؟ دیکھیں میں ایک بات ذکر کروں کہ ویسے تو ان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، آپ نے بھی سرنامہ کا گفتگو کے طور پہ آپ نے پیش کیا، ان کی قربانیوں کا آپ نے حوالہ دیا، صحابہ کرام نے جس طریقے سے جس چیز کا بھی تقاضا کیا اسلام نے، قرآن نے اور پیغمبر اسلام نے، صحابہ نے وہ پیش کر دیا، کبھی یہ بات نہ آئی کہ میری یہ مجبوری اور میرا یہ مسئلہ، کوئی عذر نہیں، چاہے مال پیش کرنا ہو یا جان پیش کرنا۔ وہ سب کنٹینیو کروں گا، بریک بیچ میں حائل ہو رہی ہے، ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، تفہیم المسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے کیو ٹی وی پر، اور آپ سوالات کر سکتے ہیں براہ راست ٹیلی فون کال کے ذریعے، جو کہ آپ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں اس پروگرام میں۔ مفتی محمد عامر صاحب شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ کچھ سوالات ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں اور موضوع سے متعلق بھی ہم سیر حاصل کلام کر چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب جوابات کی طرف آتے ہیں، کیا فرمائیے؟ میری بہن نے سوال کیا تھا، شادی بیاہ کی رسموں میں دلہن کی بہنیں یعنی سالیاں جو ہے وہ پیسے لیتی ہیں، تو یہ پیسے لینا اور استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پہ یہ ایک عرف بھی بنا ہوا ہے اور ایک رسم بھی ہے جو شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ یہ شریعت سے جب ٹکرائے، اس میں کوئی ایسی چیز اس رسم کے اندر شامل ہو جائے جو شریعت منع کرتی ہو، اس میں جبر، سختی، کوئی زیادہ بے پردگی یا اس ٹائپ کی کوئی چیزیں، نفس رسم اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک مطلب انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ خوشی میں جو دینے کا لین دین کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، میوچل انڈرسٹینڈنگ، تو خوشی میں لین دین کے طریقوں میں سے ایک یہ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم سے پوچھا کہ کپڑے پر اگر انسان کی یا تاش وغیرہ کی تصویر ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر جاندار کی تصویر ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے، اچھا، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اچھا، اور اگر جاندار کی تصویر نہیں ہے لیکن جیسے تاش وغیرہ کی تصویر ہے نا، تو تاش کھیلنا ہمارے یہاں پہ معیوب ہوتا ہے، تو ایسی تصاویر کا ہونا بھی مکروہ تنزیہی کا باعث بنے گا، تحریمی کا باعث نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، نماز ہو بھی جائے گی، واجب الاعادہ نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بہن نے پوچھا باطنی علوم کیسے حاصل کریں؟
تو میرا بہن سے یہ سوال ہے کہ ظاہری علوم کر لیا حاصل صحیح بات ہے، کیونکہ ظاہری علوم Technical لائیں کمپلیٹ ہوتے ہیں نا تو پھر باطلی علوم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، احکام جو شریعت کے ہیں یہ چیزیں پڑھ لیں اور انہی پر عمل کریں تو باطنی علوم خود بخود یعنی غیبی اشارے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کے کسی معاملے کے اشارے دینے ہیں وہ مل جاتے ہیں. کب؟ جب آپ ظاہری علم کو حاصل کریں دین کے اور اس پر عمل کریں، شریعت کے پابند رہیں. تو یہ پابندی شرع خود بخود بندے کو انٹرنلی اسٹرانگ کرتی ہے، سیٹسفائی بھی کرتی ہے، اس کو تطمئن القلوب والے منزل پہ لے کے جاتی ہے. صاحب کالر ہیں، شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا تو پہلے یہ سوال ہے کہ آپ صحیح خاندان میں بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. جی دیکھیں رمضان کی ٹرانسمیشن میں نا آپ کے ساتھ جو ہے نا سید سہیل رضا صاحب ہیں نا، تو مجھے ان کا نمبر چاہیے. مل جائے گا. اور کوئی سوال؟ ہے نا، مجھے ان کا نمبر چاہیے. اچھا مل جائے گا. اور کوئی سوال؟ مجھے ان سے سوال کرنا ہے. جی اچھا کوئی سوال اگر میں لائن سن نہیں پا رہا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو پلیز ان کا نوٹ کر لیں. آگے بڑھ جاتے ہیں پھر نیکسٹ سوال کی یہ طرف. بہن نے ایک سوال کیا ہے قضا نمازوں کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے. کہ اگر علم نہ ہو تو پھر کس طریقے سے ہم اس کو ادا کریں نا، یعنی یہ پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کتنی نمازیں قضا ہیں، کون کون سی نمازیں قضا ہیں. اللہ پاک آپ کو نمازوں کی اور سب مسلمانوں کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا یہ جذبہ امید ہے کہ آپ کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی باعث ہدایت بنے گا تاکہ لوگ نماز کی طرف اس طرح توجہ ہوں کہ جنہیں ابھی بھی احساس نہیں ہوا. صحیح. تو اگر علم نہ ہونا تو ایک اندازہ کر لیا جاتا ہے صحیح. کہ میرے اوپر نماز 14-15 سال سے فرض ہوئی اور آج میری عمر 30 سال 40 سال 50 سال جو بھی ہے، تو میں نے جو ہے وہ اتنے عرصے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی تھی. یہ باقاعدہ کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے، نارمل ہے، مشکل نہیں ہے. ہاں اندازن ہو جاتا ہے، مشکل نہیں. کہ نماز فرض ہونے کے بعد اب تک جو میری عمر ہو گئی ہے وہ نماز فرض ہونے کے بعد میرے اوپر تقریباً 30 سال کی نمازیں ڈیو تھی اور میں نے اس میں کبھی کبھار پڑھی جو ساری 30 سال میں ملا کر بھی 1 سال کی بنتی ہے یا 6 مہینے کی بنتی ہیں یا 2 سال کی بنتی ہیں، اتنا منہا کر دے اور باقی 30 سال میں سے 28 سال اور اگر 25 سال تھے تو اس میں سے 2 سال منہا کر کے 23 سال اپنے اوپر نماز ڈیو کر لیں. صحیح. اور پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما دے گا. اور ادا کرنے کے لیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ نماز ادا کریں تو یہ کہیں میری سب سے پہلی جو نماز قضا ہوئی ہے، صحیح. فجر ظہر عصر، ہر بار یہ نیت. یہ نیت کریں. ٹھیک ہے. اور نماز کی قضا نمازوں میں سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی ہے، صرف فرض اور عشاء کے فرض کے ساتھ ساتھ وتر کی بھی قضا ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ہاں سوال یہ کرنا ہے جی کہ میں نے سوال بتایا تھا کہ وطر اگر وطر کے اندر دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا وہ اس کے اندر کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا دوبارہ وطر پڑھنا پڑے گی؟ اچھا ٹھیک ہے. قنوت و تکبیر بھی بھول گئے یا تکبیر پڑھی تھی؟ نہیں تکبیر یعنی آخری کات میں وطر بھول گئے تھے، خالی وطر میں دعائے قنوت بھول گئے تھے خالی. اچھا تو یعنی تکبیر بھی نہیں کی، ظاہر تکبیر کر کے تو قنوت ہاں تکبیر پڑھتے بھی ہیں نہیں نا. پڑھی تھی، تکبیر بھی نہیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تکبیر نہیں پڑھی اور دعا قنوت بھول گئے. ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں. بالکل مصعب. جی مصعب نیکسٹ کوسچن. یہ بتایا کہ وائف نے بغیر بتائے شادی کر لی ٹھیک ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عدالت سے رابطہ کیا تھا اور عدالت کے تھرو جو کارروائی تھی وہ کمپلیٹ کی تھی ہم نے. اگر عدالت نے جو شریعت کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق سارا پروسیس کیا تھا تو پھر طلاق ہو جاتی ہے. مثلاً وائف نے جو ہے وہ اگر خلا کے لیے علیحدگی کے لیے درخواست دی تھی اور ان کے پاس کوئی ٹھوس ریزن تھا کہ شوہر جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے اور پھر عدالت نے اس ریزن پر شوہر کو نوٹس بھی صرف کیے تھے جو ان کو ملے ہوں اور انہوں نے اوائڈ کر دیے ہوں، تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ظلم کی اس حالت میں وہ جو ہے وہ فسخ نکاح کر دیں. اچھا لیکن اگر یہ سارا پروسیجر نہیں ہوا، بعض اوقات درمیان میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو نوٹس ہی نہیں ملا ہے، تو پھر ایسی صورت میں دوبارہ سے یہ عدالت سے رابطہ کر کے اس پوری کی پوری جو ہے وہ جو طلاق گرانٹ ہوئی تھی اس کو کینسل کروائیں اور عدالت سے رجوع کریں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ جب عدالت سے ایک بار ہونا یہ چاہیے
کہ سارے پروسیس سے گزر جائے نا تو ایک بار شرعی طریقے سے بھی اس کی تفصیلات لے لیا کریں، صحیح، کیونکہ نکاح عقد شرعی ہے، عقد شرعی ہے اور ذرا تو شرعی طور شرعی پر اعتبار رہنمائی سے اس کی رہنمائی لے لیا کرے کہ کیا یہ پروسیس شرعی اعتبار سے بھی درست ہے۔ تو اچھا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تفصیل سے بیٹھ کر کسی مفتی کے پاس دونوں فریق جو ہے وہ اس مسئلے پر ڈسکس کریں گے اور ٹھیک پھر ہے، حل نکالیں گے۔ انشاءاللہ جی اچھا یہ سوال یہ کہ بچیاں جو ہے وہ والد کے پاس ہونی چاہیے ایسی صورت میں جب اس نے دوسرا نکاح کیا ہے تو۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ایک سوال یہ تھا کہ منت کے بکرے کی کوئی عمر متعین نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے، قربانی کے بکرے کے لیے تو 1 سال کی شرط ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، منت کے لیے یہ شرط نہیں ہے، لیکن کم سے کم بندہ جب منت کی نیت کرتا ہے نا کہ میں غریبوں میں یہ کھانے کے لیے دوں گا تو وہ کھانے کے قابل ہو، کاٹنے کے کتنا- قابل ہو، ہاں، بالکل ٹھیک ہے، کاٹنے کے بالکل قابل۔ ٹھیک ہے جی، دعائے قنوت اور تکبیر بھی چھوڑ دی تھی تو سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے، سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اور سجدہ صاحب نہیں کیا وہ نماز گزر گئی، ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی نماز تھی وہ فرض ادا ہو گیا، اب اس کو اعادہ کر لیں، واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو لوٹا لیں۔ لوٹا لیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، کم وقت میں بہت سارے سوالات بھی اور موضوع پر بھی موجود کافی سوالات کے آپ نے جوابات دیے، جزاک اللہ۔ ایک بار پھر میں عوام الناس کی طرف سے، ناظرین کی طرف سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، تفہیم المسائل میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ محرم الحرام بھی آ رہا ہے، صحابہ کرام کا خوبصورت ذکر بھی رہا اور اہل بیت اطہار کے بھی دن آ رہے ہیں، تو مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔